سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند، خواتین اسلام دھیمی آوازوں کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک وصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ شعبان کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ آمین آمین آمین۔ میرے کریم ہمیں خیر وافیت کے ساتھ ماہ رمضان بھی نصیب فرما، اور ماہ رمضان کی آمد سے پیشتر مولا ہمارے ملک سے کورونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ آمین آمین آمین۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، سبحان اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، واہ واہ سبحان اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، سبحان اللہ۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، ہائے ہائے واہ، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، بو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا، وفا کے لا، واہ واہ بو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا، سبحان اللہ، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، سبحان اللہ، واہ اور دنیا بہت ہی تنگ مسلماں پہ ہو گئی، واہ واہ واہ، دنیا بہت ہی تنگ مسلماں پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، واہ 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 سبحان اللہ، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جس نے نگاہ سے، محروم کر دیا ہمیں جس نے نگاہ سے،
عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، واہ واہ واہ، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا، واہ واہ واہ، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا، واہ واہ، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا۔ اور کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، واہ، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، واہ واہ واہ، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دیں اپنا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ واہ واہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو کووڈ-19 کے ماحول میں بھی چرخاری کی اس سرزمین پر کھلے آسمان کے نیچے اپنا ذکر پاک کرنے اور سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، 2020 ہمارے اور آپ کے سامنے سے کس طرح سے گزرا آپ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں۔ ایک اندیکھے، انچھوئے، انجانے دشمن کو جسے کورونا وائرس کہتے ہیں، اس دشمن کا خطرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پچھلے 2-3 دن کے سفر میں یہ بات میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ امیر آدمی ڈر رہا ہے کہ کہیں مجھے کورونا نہ ہو جائے، اور غریب آدمی ڈرتا ہے کہ کہیں پھر سے لاک ڈاؤن نہ لگ جائے۔ امیر کو اپنی جان کا ڈر ہے اور غریب کو اپنے پیٹ کی فکر ہے۔ تو اب بھی اس دشمن کا خطرہ سروں سے ٹلا نہیں ہے، اسی لیے میں آپ تمام سے درخواست کروں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی انسٹرکشنز دیے جائیں آپ اس کو ضرور فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کہا جاتا ہے کہ ماسک لگاؤ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دشمنی کی بنیاد یہ کہا جا رہا ہے۔ اگر کہا جاتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرو تو کہتے ہیں کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر کہا جاتا ہے کہ سینیٹائزر استعمال کرو تو سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ گورنمنٹ کے تمام فیصلے تعصب کی بنیاد لیے جاتے ہیں یا گورنمنٹ کے تمام فیصلے صرف اسلام کے خلاف لیے جاتے ہیں۔ نہیں، بلکہ کورونا وائرس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جانوں سے ہے، اور یہ جان ہماری اور آپ کی نہیں بلکہ اس ملک میں جو دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے کورونا وائرس سے۔ تو گورنمنٹ کا جو انسٹرکشن آتا ہے وہ صرف قوم مسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں کورونا پھیل رہا ہے، جہاں جہاں اس کے مریض بڑھ رہے ہیں، وہ انسٹرکشن جو ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں، کہ انشاءاللہ، اور محبت سے کہیں انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات اور کہوں گا کہ اس وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں کروڑوں لوگ بیمار ہوئے اور لاکھوں لوگ جو ہے موت کی چپیٹ میں آئے۔ کروڑوں بیمار ہوئے، لاکھوں مارے گئے، لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے، ہم کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ اور ایسے میں جب لوگ ڈر رہے تھے ہم کو کورونا نہ ہو جائے، ہم کو فیور نہ ہو جائے، یہ میرے رب کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ ہمیں نہ سردی ہوئی ہے،
نہ زکام ہوا ہے نہ بخار ہوا ہے، جب لاکھوں لوگ اس کی چپیٹ میں آ رہے تھے، ارے اسپتال میں جو ڈاکٹر لوگوں کی جان بچانے والے، وہ ڈاکٹر بھی اپنے آپ کو کورونا سے نہ بچا سکے۔ وہ جو ڈاکٹر کہتے تھے کہ ہاتھ تھوڑی تھوڑی دیر میں دھوتے رہو، سینیٹائزر کا استعمال کرتے رہو، وہ ڈاکٹر بھی کورونا وائرس سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ ایسے میں اگر ہم کل بھی محفوظ تھے، آج بھی محفوظ ہیں، تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ یہ سینیٹائزر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ماسک کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ WHO کی وجہ سے نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کل بھی اگر زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں تو یقیناً اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف میرے رب کا کرم۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب ایسے حالات میں کہ بند کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کورونا زدہ ہو گئے، اپنے آپ کو کورونا سے بچا نہ سکے، ہم بچے رہے، تو اللہ کا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ ہماری حفاظت ہمارے رب نے کیا، تو ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رات بھر PUBG کھیلنا؟ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ ہفتے میں صرف ایک بار جمعہ کی 2 رکعت پڑھنا؟ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ شب برات میں جا کر مغرب اور عشاء کے بیچ 6 رکعت نفل پڑھ لینا؟ بس اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ ٹک ٹاک ویڈیو دن رات دیکھتے رہنا؟ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ یوٹیوب پر رات بھر گندے ویڈیو ڈھونڈتے رہنا؟ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ اے مسلمانوں، اگر تم یہ مانتے ہو کہ زندگی اور موت پر میرے رب کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا، یہ کورونا کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے۔ اللہ نے جب موت لکھا ہوگا تو اے مسلمانوں، ایک ٹھوکر موت کا سبب بن جاتی ہے، ایک چھینک موت کا سبب بن جاتی ہے، ایک ہچکی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ نے مقدر میں موت لکھا ہو تو کورونا وائرس کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک ہچکی موت کے گھاٹ بندے کو اتار دیتی ہے۔ تو اگر تمہارا یہ ایمان ہے کہ زندگی اور موت پر میرے رب کے سوا کوئی دوسرا قدرت نہیں رکھتا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اگر ہماری حفاظت کی ہے تو ہمیں چاہیے ہم رب کی بغاوت سے توبہ کر لیں، ہم رب کی نافرمانی سے توبہ کر لیں، ہم اپنی من کی مرضی سے توبہ کر لیں، ہم اپنی طبیعت سے توبہ کر لیں، ہم اپنی نفس کی شرارتوں سے توبہ کر لیں، ہم شیطانی راستوں سے توبہ کر لیں، ہم گناہوں برائیوں سے توبہ کر لیں۔ اور رب کے شکر کا طریقہ یہ ہے، اے اللہ، آج کے بعد میری زندگی اپنی طبیعت کے مطابق نہیں گزرے گی، اب گزرے گی تو تیرے اور تیرے رسول کی شریعت کے مطابق گزرے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اس وقت عظمت مصطفیٰ، منبر رسول پر جو لوگ جلوہ افروز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو لوگ مجمع میں موجود ہیں، ماشاء میں آپ تمام سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، ہم میں کوئی ایک بھی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے؟ کوئی ایک ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے؟ میں علماء کی موجودگی میں کہوں گا، یہ میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ہزارہ گناہوں کے باوجود میرے کریم نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر یہ پردہ ایک لمحے کے لیے اٹھا دیا جائے تو یقین جانے ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ آپ ہمارا لباس دیکھتے ہیں، آپ سر پر سجا امامہ شریف دیکھتے ہیں، آپ چہرہ دیکھتے ہیں، آپ زبان سے نکلنے والی باتیں سنتے ہیں، آپ کی نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ اس بندے کا باطن کیسا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ اس کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ آپ کو کیا پتا کہ دن کے اجالے میں کیا کچھ گل کھلاتا ہے؟ رات منبر رسول پر آنے کے بعد یہ اچھی اچھی باتیں تو سناتا ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی کی حقیقتیں کیا ہیں؟ آپ کو کیا پتا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یاد رکھنا، اللہ
رب العزت نے گناہ سے معصوم بنا کر یا تو فرشتوں کو پیدا کیا ہے یا تو انبیاء کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کسی اور کو معصوم بنا کر پیدا نہیں کیا۔ نہ کوئی امام معصوم ہے، نہ کوئی غوث معصوم ہے، نہ کوئی ابدال معصوم ہے، نہ کوئی خواجہ معصوم ہے، نہ کوئی پیر معصوم ہے، نہ کوئی فقیر معصوم ہے، نہ کوئی مجذوب معصوم ہے۔ اللہ نے ولیوں کو محفوظ رکھا ہے لیکن معصوم بنا کر پیدا نہیں کیا۔ معصوم یا تو انبیاء کی جماعت ہے یا تو فرشتوں کی جماعت ہے۔ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ کبھی انسان رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے، کبھی دن کے اجالے میں گناہ کرتا ہے، کبھی لوگوں سے چھپ چھپا کر گناہ کرتا ہے، کبھی بے حیا بے غیرت بن کر کھل کر گناہ کرتا ہے، کبھی جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، کبھی انجانے میں گناہ کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، ہر کسی کا دامن گناہوں سے داغدار ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا ہے۔ اے میرے بندے، تو لاکھ کوشش کرے گا لیکن تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں سکتا۔ شیطان مردود تیرا دشمن ہے، ہر وقت تیرے پیچھے لگا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانا چاہے گا لیکن وہ تجھے گناہ کے اڈے پر لے جائے گا۔ اللہ نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا۔ اے میرے بندے، جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو نا امید مت ہونا، تو مایوس مت ہونا، تو ڈپریشن کا شکار مت ہونا۔ تو یہ نہ سمجھنا اب تیری معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، اب تیرا یہ گناہ تجھے جہنم میں لے جائے گا۔ نہیں نہیں، رب نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا، اور کیسا کھولا ہے جانتے ہو؟ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کسی پوچھنے والے سائل نے سوال کیا، حضور مجھے آپ بتائیں جنت کے دروازے کا ٹائم ٹیبل ہے، جہنم کے دروازے کا ٹائم ٹیبل ہے، جنت کا دروازہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، جہنم کا دروازہ بھی کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ توبہ کے دروازے کا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ توبہ کا دروازہ کب کھلتا کب بند ہوتا ہے؟ یہ سوال سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سائل نے کہا حضور میرے سوال کا جواب دینے کے بدلے آپ روتے ہیں، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیرے سوال پر مجھے رونا اس لیے آیا، سن یقیناً جنت و جہنم کے دروازے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے کریم رب نے، میرے رحمان و رحیم رب نے توبہ کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے کھولے رکھا ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا تب تک رب نے دروازے کو کھولے رکھا کہ میرا بندہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے کے بعد اگر میری بارگاہ میں پلٹ کر آئے گا، دروازہ بند ہوا تو توبہ قبول نہ ہوگی، پھر یہ کہاں جائے گا؟ اگر میرا بندہ رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے کے بعد رات کے 3 بجے مجھ سے توبہ کرے گا اور دروازہ بند ہوا تو میرا بندہ کہاں جائے گا؟ اس لیے اللہ نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا ہے۔ اے میرے بندو، تم رات کے اندھیرے میں توبہ کرو گے، تم دن کے اجالے میں توبہ کرو گے، تم بھری محفل میں توبہ کرو گے، تم تنہائی میں توبہ کرو گے، تم جب بھی توبہ کرو گے تمہارا رب ایسا رحمان و رحیم ہے، اس نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا ہے۔ تم توبہ کرو گے اللہ کی رحمتیں بڑھ کر تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے اس اجتماع میں، سبحان اللہ سبحان آج کی اس اصلاح معاشرہ کانفرنس میں، سبحان اللہ، وہ تمام لوگ جو دور دراز سے آئے، خاص طور پر قوم مسلم کے نوجوان، میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں یہاں ہم کانوں کے چسکے کے لیے نہیں جمع ہوئے، ہم محض ہاتھ کو جھنڈا بنا کر ہلانے ڈلانے کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم یہاں آئے ہیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، ہم آئے ہیں اپنے رب سے صلح کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں اپنے روٹھے نبی کو منانے کے لیے، ہم آئے ہیں اپنی جنت اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آج جانتے ہو ہماری محفلوں اور جلسوں کا اور عوام کا آج المیہ کیا؟ آج ہماری محفلوں میں ہماری اکثریت آنے والے عشاء پڑھ کر آتے نہیں اور گھر جانے کے بعد فجر میں اٹھتے نہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ یو پی میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں، ویسٹ بنگال میں جہاں جاتا ہوں اس بات کا رونا روتا ہوں میں، اور یہ 2-4 سال کی بات نہیں، یہ صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔
ہمارے علاقوں میں، ہماری آبادیوں میں جلسوں کی کوئی کمی نہیں. ہر گاؤں کا اپنا سالانہ جلسہ، ہر کمیٹی کی اپنی ایک الگ محفل. جلسے خوب ہوتے، محفلیں خوب ہوتی، لیکن آنے والی عوام کا حال یہ ہے، وہ آتے ہیں، سنتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، نذرانے بھی لٹاتے ہیں، لیکن جانے کے بعد دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، 1% بھی چینجز نہیں آتے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے آپ بتاؤ، ماہ محرم الحرام میں صرف آپ کے یو پی میں شہدائے کربلا کے نام پر، امام عالی مقام کے نام پر کتنی طرح طرح کی رسمیں کی جاتی، کیا کچھ کیا جاتا ہے. پچھلے سال محرم میں یہاں آیا تو میں نے نئی چیز دیکھی جو پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. میں یہاں پر گاؤں میں ماہ محرم الحرام میں غالباً 6 یا 7 تاریخ کو شیر بنا کر ایک شخص کو گھمایا جاتا ہے پورے گاؤں میں، شیر بنا کر. میں پوچھتا ہوں کہ امام حسین کی قربانی سے اس شیر کا کیا تعلق ہے؟ امام علی مقام کی شہادت سے اس شیر کا کیا تعلق؟ اور جانتے ہو، اگر یہ کہا جائے کہ یہ امام حسین کا شیر، میرے پیارے آقا کے پیردیوان علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، ناپ سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ مرد کے لیے ستر عورت ہے، بلا شرعی عذر کے یہ حصہ کسی کو دکھانا ناجائز و حرام ہے. اگر فوڑی ہو جائے، بال توڑ ہو جائے، کوئی زخم یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، مجبوراً ڈاکٹر کو دکھانا پڑے تو یہ حصہ کھول سکتا ہے صرف ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے. اب یہ نہیں کہ لیٹا ہے لنگی پہن کر اور جتنے آ رہے گھر میں عیادت تو سب کو اٹھا اٹھا کے دکھا رہا ہے، یہاں لگا ہے، یہاں لگا ہے، یہاں لگا ہے. جتنے دیکھیں گے سب دیکھنے والوں کے برابر، دکھانے والے کو گناہ. اسی طرح اگر شادی کے موقع پر ہلدی کے نام پر ہونے والے دولہے کو چڈی پہنا کر آنگن میں بٹھا دیا جائے اور ایک پیر پھپھی نے پکڑا ہے، ایک پیر خالہ نے پکڑا ہے، پیٹھ پہ بہن ہلدی مل رہی ہے، تو کیا بتائیے یہ جائز ہے؟ جاؤ جا کر علماء سے پوچھ لو بلا شرعی عذر کے. ہاں، شوہر اپنی بیوی کے سامنے اگر سطر ظاہر کر دے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اگر بیوی اپنے شوہر کے سامنے اپنے جسم کے اعضاء ظاہر کرے تو کوئی پکڑ نہیں ہے. علاوہ اس کے نہ دلہن دکھا سکتی ہے نہ دولہا دکھا سکتا ہے. تو ماہ محرم الحرام میں امام حسین کے نام پر اگر کوئی نوجوان چڈی پہنے اور پورے جسم کے اوپر کلر پوت لے اور اس کے بعد وہ چیتا بن کر، شیر بن کر، بندر بن کر، کتا بن کر گلی کوچوں میں یوں گھومتا پھرے، تو یاد رکھیں نہ اس سے امام حسین خوش ہوں گے، نہ اللہ راضی ہوگا، نہ امام حسین کے نانا راضی ہوں گے، بلکہ پورے گاؤں میں ننگا گھومنے کا اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. اور مجھے تو یہ بھی پتا چلا جب نکلتا ہے امام حسین کا شیر بن کے، کوئی دم کھینچتا ہے، کوئی ہاتھ مارتا ہے، اللہ اکبر، امام حسین کا شیر ہے اور گاؤں والوں کے لیے تماشا بن گیا ہے. گاؤں والے مسکراتے ہیں، گاؤں والے ہنستے ہیں. اے سرکار مدینہ کے پیردوانوں، آج معذرت کے ساتھ کہوں گا، ان علماء کی موجودگی میں آج ہم سب وہ کام کرتے ہیں جو کام طبیعت کو اچھا لگتا ہے. ہم وہ کام نہیں کرتے جس کام کا شریعت نے حکم دیا ہے. ہمیں طبیعت کو جو پسند آئے وہ کریں اور جو شریعت جس بات کا حکم دے وہ نہ کریں. یاد رکھنا، طبیعت کے پیچھے پیچھے چلنا یہ فرعون کا کام ہے، یہ نمرود کا کام ہے، یہ شداد کا کام ہے، یہ قارون کا کام ہے، یہ ابو جہل کا کام ہے، ابو لہب کا کام ہے. ارے شریعت کے پیچھے، طبیعت کے پیچھے چلنا یہ یزید پلید کا کام ہے، اور شریعت کے پیچھے پیچھے چلنا یہ امام حسین کا کام ہے. واہ 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 واہ، آج سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے یہاں بچے کی پیدائش سے لے کر، بچے کی ولادت سے لے کر موت تک بہت خوب. کتنے کام شریعت کے مطابق، کتنے کام طبیعت کے مطابق. بچے کی پیدائش پر کیا کچھ ہم کرتے ہیں کیا ہمیں پتہ نہیں؟ شادی بیاہ کے موقع پر کیا کچھ ہم کرتے ہمیں پتہ نہیں؟ میں پوچھتا ہوں کتنے کام شریعت، کتنے کام طبیعت. کسی کا انتقال ہو جائے اور مسجد کے امام صاحب چھٹی پر اپنے گاؤں گئے ہوں تو اس مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھانے والا گاؤں میں کوئی نہیں ہوتا ہے.
غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ آپ کے یو پی ہی سے مجھے کسی نے کال کیا تھا کہ امام صاحب چھٹی پر گئے ہیں بہت دن کے بعد اور ایک چاچا کا انتقال ہو گیا ہے، نماز پڑھانے والا حضرت کوئی نہیں ہے، موبائل پر پڑھا دیں گے تو ہو جائے گا کیا؟ موبائل پر؟ میں نے کہا موبائل پر آج تک ہم سنیوں کے نزدیک چاند کی گواہی قبول نہیں ہے، موبائل پہ نماز کیسے پڑھو گے؟ کیا کہو گے پیچھے اس موبائل کے؟ کیا کہو گے بھلا؟ یہ حال ہے میری قوم کا۔ اگر دیکھو تو جیبوں میں دو دو موبائل، یہ دو کیوں؟ ایک ایپل ہے، ایک سیمسنگ ہے، ایک اینڈرائیڈ ہے، ایک آئی او ایس ہے۔ ہم کہتے ہیں تجھے واٹس ایپ چلانا آتا ہے، فیس بک پر اکاؤنٹ بنانا آتا ہے، یوٹیوب پر چینل بنانا آتا ہے، لوڈنگ اپلوڈنگ کرنا آتا ہے، اس کو پبلش کرنا فارورڈنگ کرنا آتا ہے۔ ارے تیرے موبائل میں نہ جانے کتنی طرح کے ایپ موجود ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیار دیوانوں، میں پوچھتا ہوں 3G 4G کیا ہے، وائی فائی کیا ہے، انٹرنیٹ کیا ہے؟ یہ سب کچھ تجھے معلوم ہے، پب جی معلوم ہے، ٹک ٹاک معلوم ہے، یہ ساری چیزیں تجھے معلوم ہے۔ لیکن اگر اس مجمع میں سے کھڑے کر کے کسی 22 سال کے جوان کو کہا جائے تجھے 5 کلمہ بھی معلوم ہے، تجھے وضو کے فرائض بھی معلوم ہے، تجھے غسل کے فرائض بھی معلوم ہے، تو بغلے جھانکنا شروع کر دے گا۔ جس کو دنیا داری کی ساری چیزیں معلوم ہیں، اس کو نبی کا لایا 5 کلمہ معلوم نہیں۔ قبر کی تاریک وادی میں تجھ سے انٹرنیٹ کا سوال ہوگا، قبر کی تاریک وادی میں تجھ سے سیمسنگ اچھا تھا کہ ایپل اچھا تھا سوال ہوگا۔ یاد رکھنا، آپ کے یہاں کا کوئی چودھری، زمیندار، کوئی کونسلر مر کر قبر میں جائے گا، جس کی گاؤں میں سب سے اونچی عمارت تھی، جو سب سے بڑا دولت مند تھا، وہ بھی مر کر قبر میں جائے گا تو اس کی قبر بھی ویسے ہوگی جو گاؤں کے سب سے غریب کی قبر ہوگی۔ اس امیر کی قبر میں کوئی ماربل نہیں لگا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جب دنیا میں نکلتے ہیں کپڑا تلاش کرنے تو 180 میٹر والا نہیں اچھا لگ رہا ہے، اور مہنگا ہو تو بتاؤ، یہ 220 کی کوالٹی تو اچھی اور اچھا ہو تو بتاؤ، اچھا یہ 700 روپیہ میٹر، کوئی بات نہیں یہ والا نکالو 8 میٹر۔ جب نکلتے ہیں دنیا میں کپڑا ڈھونڈنے، اچھے سے اچھا اچھی کوالٹی ڈھونڈتے ہیں، مہنگا ہو تو کوئی بات نہیں۔ میں کہتا ہوں وہ امیر آدمی جو 800 1200 1500 روپے میٹر کے کپڑے پہنتا تھا دنیا میں، جب مرنے کے بعد جائے گا قبر میں، کیا بتاؤ اس کا کفن اس کی چوائس کا ہوگا؟ بچوں سے کہے گا بیٹا یہ کیا لے آئے، تھوڑا اچھا والا لاتے، چوائس کا ہوگا۔ ارے جب زمین خریدتے ہو تو دیکھتے ہو کہ مکان بنانا ہے، لوکیلٹی کیسی ہے، سوسائٹی کیسی ہے، اڑوس پڑوس کیسا ہے، ساری چیزوں کو جانچ پرکھنے کے بعد پھر جا کر زمین کا سودا کرتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں اگر زمین پر مکان بنانا ہو تو تم نہ جانے کتنی تحقیق کیا کرتے ہو۔ مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے، وہ جو آخرت کی پہلی منزل ہے، بتاؤ اس قبر کے بارے میں بھی آپ کا سلیکشن چلے گا، آپ کی چوائس چلے گی؟ کیا قبر میں جاؤ گے تو پسند کر کے جاؤ گے کہ یہاں نہیں مجھے وہاں دفن کرو؟ جانتے ایک علاقے میں گیا تھا، علماء موجود ہیں، سنیں، چبھتی ہوئی بات کہوں گا، اجازت ہے آپ کی؟ ایک علاقے میں گیا تھا، 12ویں شریف کا جلسہ تھا۔ میں نے پوچھا اس آبادی میں مسجدیں کتنی ہیں؟ تو جواب دیا حضرت 22 مسجد، 22 مسجدیں۔ پھر میں نے کہا 22 میں اپنی کتنی، یعنی اہل سنت والجماعت کی کتنی؟ تو جانتے ایک بوڑھے نے جواب دیا حضور کبھی یہ 22 کی 22 اپنی ہوتی تھی، اب 20 ہاتھ سے نکل گئی، صرف 2 بچی ہوئی۔ میں پوچھتا ہوں سنیوں، 22 مسجدیں کبھی ہمارے باپ دادا پردادا نے بنایا تھا اپنے خون پسینے کی کمائی سے؟ 22 مسجدیں کل تک ہماری تھیں، اب پتا چلا کہ 2 بچی ہیں، 20 ہاتھ سے نکل گئی۔ میں نے کہا تم کیا کر رہے تھے؟ ایک ایک کر کے ظالم، ایک
ایک ایک کر کے میرے نبی کا دشمن، میرے نبی کا گستاخ و بے ادب ہماری مساجد پر قبضے کر رہا تھا، اور تم بے حس پڑے تھے، تم سو رہے تھے، تم پر دنیا کی 2 دنی 4 4 دنی 8 سے فرصت نہیں تھی، تم کہاں تھے، کس زمین پر تھے؟ میں نے کہا ظالموں بتاؤ، اگر تمہاری اپنی زمین پر 1 انچ کوئی قبضہ کرنا چاہے تم برداشت کرو گے؟ تمہارے دادا کا لگایا پیڑ اگر پٹی دار اس کو ہڑپنا چاہے تم برداشت کرو گے؟ ارے تم تو سارے رشتے ختم کر دیتے ہو 1 فٹ زمین کے لیے۔ باپ کے انتقال کے بعد بڑا بھائی چھوٹی بہنوں کا حق کھا جاتا ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کا حق مار لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی زمین کے لیے آپس میں کٹے اور بندوق اور لاٹیاں نکلتی ہیں، کتنے لوگ 20-20 سال تک مقدمے کرتے ہیں۔ 1 فٹ زمین کے لیے تم ایک دوسرے کے سگے بھائی کو مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہو، اور ایک ایک کر کے اللہ کے گھر پر دشمنوں کا قبضہ ہو رہا تھا، اور تم پر پتہ نہیں کون سی نیند تاری تھی۔ کیا قیامت میں تمہیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ آج میری قوم کا حال شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے لکھ دیا تھا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من برسوں پرانا پاپی تھا مر کر بھی نمازی ہو نہ سکا۔ من برسوں پرانا پاپی تھا، غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ یہ علماء موجود ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوال ہے میرا، شب برات کو جا کر زیادہ دن نہیں ہوئے ابھی کی بات ہے نا، شب برات میں یعنی 15 شعبان لگی مغرب بعد، تو مغرب سے عشاء کے درمیان میں 6 رکعت نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں، آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں 6 رکعت نفل نماز 2 کر کے۔ مسجد کے اندر اہتمام ہوتا ہے، باقاعدہ مائک آن، لائٹیں لگی ہوتی ہیں، امام صاحب بار بار اعلان کر رہے ہوتے ہیں، نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھو، نیت یہ ہے درازی عمر بالخیر کی، طریقہ یہ ہے، اس کے بعد یاسین شریف پڑھو، دعائے نصف شعبان پڑھو، نہ پڑھ سکو تو ہم بتائیں گے، ہم پڑھ کر سنائیں گے، یہ 2 ہو جائے تو پھر 2 پڑھو، اللہ کسی مخلوق کا محتاج نہ بنائے، پھر 2 پڑھو، اللہ روزی میں برکت عطا کرے۔ میں کہتا ہوں شب برات میں یہ 6 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے جو دھکا مکی ہوتی ہے، جو مسجد میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے، ان آنے والوں سے پوچھو آگے مغرب اور عشاء کے بیچ 6 رکعت نفل پڑھنے آنے والے بتا، آج کے دن میں تو نے عصر کی نماز بھی پڑھا تھا، آج کے دن تو نے ظہر کی نماز بھی پڑھا تھا، آج کی تو نے فجر کی نماز بھی پڑھا تھا؟ ارے جن کو چھوڑے آیا ہے وہ اللہ نے فرض فرمایا ہے، اور جو تو پڑھنے آیا ہے وہ تو نوافل میں سے ہے۔ اور یہ بھی سن لو، یہ 6 رکعت جو تم پڑھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اب جنت سے کوئی نکال نہیں سکتا، اب تو ہم جنتی ہو گئے ہیں، اگر کوئی مسلمان زندگی بھر یہ 6 رکعت نماز نہ پڑھے، کل قیامت کے دن اللہ اس کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ لیکن تم نے اگر فرائض میں سے ایک فرض نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دیا تو کل قیامت میں اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ لیکن 6 رکعت پڑھنے کے لیے دھکا دے رہے ہیں، پہلی صف ہی چاہیے، امام صاحب کے بغل میں کھڑا ہونا ہے، اور پھر جانے کے بعد دوسرے دن فجر میں بھی آنکھ نہیں کھلتی، پھر ظہر کی بھی نماز کی پرواہ نہیں۔ اور سنو، جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس نماز میں اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ یہ 2 رکعت نماز روزی میں برکت کی نیت سے، یہ 2 رکعت نماز درازی عمر بالخیر کی نیت سے، تو جب بتایا جاتا ہے یہ نماز اس لیے، یہ نماز اس لیے، یہ نماز اس لیے، تو بھاگ کر آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ 2 رکعت پڑھ لو اللہ برکت دے گا، 2 رکعت پڑھ لو اللہ مخلوق کی محتاجی سے بچائے گا، 2 رکعت پڑھ لو اللہ عمر میں برکت دے گا۔ میں کہتا ہوں یہ 6 پڑھو گے تبھی روزی میں برکت ہوگی، تبھی عمر میں برکت ہوگی۔ قسم میرے رب کی، اگر تم یہ 6 نہ پڑھو، تم فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دو، میرا کریم مخلوق کی محتاجی سے بھی بچائے گا، میرا کریم روزی میں برکت بھی دے گا، اور میرا کریم تیری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرائض کو پڑھو گے تو نہیں ملے گا کچھ، کیا کہنے، واہ، یہ 6 نفل پڑھو گے تبھی ملے گا سب کچھ۔ بہت خوب حضرت، ماشاءاللہ، بہت بڑی غلط فہمی۔ سبحان اللہ۔ کیف رضا الہ آبادی صاحب یہاں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہوں گا، سنیں، ہماری قوم اتنی لالچی ہو گئی، اتنی لالچی ہو گئی،
جب تک یہ نہ بتاؤ کہ 10 نیکی ملے گی تب تک سبحان اللہ بھی نہیں بولتے. جب تک یہ نہ کہو کہ جنت کا ایک درخت ملے گا تب تک سبحان اللہ بھی نہیں بولتے. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ یہ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، یہ جو ہر کسی نے اس کا نعرہ لگانا شروع کر دیا نا، ہر کوئی 2 دونی 4، 4 دونی 8، 8 دونی 16 کے چکر میں الجھا ہوا ہے. تو یہ دین کے معاملے میں بھی دیکھتا ہے، کچھ ملے گا تو کروں گا، کچھ نہیں ملے گا تو نہیں کروں گا. یاد رکھنا مسلمانوں، ہم اگر کوئی نیکی کا کام کریں، ہم کوئی عبادت کریں، ہم کوئی اچھائی اور بھلائی کا کام کریں تو نظر انعام پر نہیں ہونی چاہیے، نظر رب کی رضا پر ہونی چاہیے. اور جس سے رب راضی ہو جائے نہ روزی میں کوئی نقصان کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو جنت میں جانے سے روک سکتا ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کریے، کسی نے بندش کر دیا، روزی نہیں مل رہی ہے. کسی نے کوئی بندش کر دیا، روزی دینے والا کون ہے جی؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہو کسی نے بندش کر دیا، اس کا مطلب معاذ اللہ وہ بندش کرنے والا اللہ سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا، کیونکہ اللہ تو دے رہا ہے اور کسی اور نے جادو ٹونے ٹوٹکے کرنے والے نے بندش کر دیا. روزی دینے والا اللہ. جب اللہ روزی دینا چاہے، کوئی طاقت ہے جو روزی دینے سے اس کو روک سکتی ہے؟ یہ کہو گے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کوئی بندش کر دی ہے. نہیں، یہ جو تجھ سے کہتا ہے وہ دراصل اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. اس کے نام پر تجھ سے پیسے ایٹھے گا، وہ تیرے ساتھ کھیلے گا. حقیقت یہ ہے اگر تیری روزی میں تنگی ہے تو کسی نے بندش نہیں کیا ہے، یہ تیری بدعمالی کا نتیجہ. آؤ تمہیں مثال دوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اب میں اپنے عنوان کی طرف چل رہا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت سے لوگ جمع ہوئے. آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا حضور قحط پڑ گیا ہے، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی، ہم دعائیں کر کر کے تھک گئے، دعا قبول نہیں ہوتی. آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئے ہیں، آپ دعا کریں اللہ آسمان سے بارش نازل کرے، ورنہ ہمارے بیوی بچے جانور سب مارے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ. آپ پوری امت کو، پوری قوم کو جمع کر کے ایک کھلے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ آپ اس طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. میں وہاں سے آیا تو آپ کو لگ رہا ہے سید صاحب بھی وہاں سے آئیں گے. وہ سید صاحب اتنی دور سے سفر کر کے کس کے لیے آئے ہیں؟ آپ ہی کے لیے آئے ہیں نا. بالکل. تو جب آئیں گے تو میرے بھائی یہیں آئیں گے، اور جب یہاں آئیں گے تو دیکھ لینا بھرپور. آپ ابھی میں آپ کے سامنے ہوں تو آپ یہاں دیکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اب بتائیے میں بیان کرتے کرتے اچانک یوں دیکھوں، سب کا ذہن وہاں جائے گا کہ نہیں جی؟ تو اب اگر میں اکیلا وہاں دیکھوں سب کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا. اب 8 آدمی وہاں دیکھیں گے، میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا. جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور پہلی بار جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو خطبے میں سب سے پہلی بات آپ نے یہی کہی تھی کہ آج پہلی بار ممبر پر آیا ہوں خطبہ دینے کے لیے، اور مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب پہلی بار میں گھوڑے پر سوار ہوا تھا. کہتے مجھے گھڑ سواری آتی نہیں تھی، نوسکھیا تھا. میں گھوڑے پر سوار ہوا تو جو اس وقت میرا حال تھا کہ اب گیا کہ تب گیا. خطبہ دیتے وقت ممبر پر کھڑا ہوا ہوں تو یہ بھی وہی نازک مرحلہ ہے. تو بیان کرنے والا آپ یہ نہ سمجھو کہ پروفیشنل کاروباری لوگ ہیں، ہم کچھ بھی کریں یہ تو رٹا مار کے آئے ہیں، بولتے رہیں گے. نہیں میرے بھائی، مائنڈ اس کا بھی ڈائیورٹ ہوتا ہے. آپ جانتے ہو ابھی تراویح شروع ہوگی رمضان شریف میں. حافظ قرآن جس نے پوری زندگی قرآن یاد کیا اور لوگوں کو سنایا ہے، وہ بھی کبھی کبھی تراویح میں بھول جاتا ہے. جانتے نا آپ، تراویح میں بھی وہ بھی بھول جاتا ہے. اب تراویح میں بھولنے کی وجہ میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرما دی. آقا فرماتے یہ جو امام سے نماز میں غلطی ہوتی ہے، بھول جاتا ہے، اس کی وجہ مقتدیوں میں کوئی ایک نہ ایک ایسا ضرور ہوتا ہے جس کا وضو صحیح نہیں ہوتا ہے. مقتدیوں میں کسی کا وضو صحیح نہ ہو تو اس کا ایفیکٹ امام پر ہو، امام کے پڑھنے والے قرآن پر ہو. اب بتائیے امام ہی ویسا ہوگا تو مقتدیوں پر اس کا ایفیکٹ نہیں ہوگا. تو اگر میں بیان کرتے کرتے دائیں بائیں دیکھوں تو آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا، آپ سارے دائیں بائیں دیکھیں تو میرا مائنڈ بھی ڈائیورٹ ہوگا. تو جب کوئی آئے ممبر پر بولے تو یہ نہ دیکھا کرے کون بول رہا ہے،
دیکھا کرے کس کے بارے میں بول رہا ہے. آنے والا بھلے ہی کوئی بھی ہو، فرامین تو اللہ اس کے رسول ہی کے سنائے گا نا. اور میں علماء کی موجودگی میں ایک بات اور عرض کر دوں، میں اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا. میں تو روکتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، جہاں سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، جلسوں میں ہم کنٹرول نہیں کر پاتے. اس کی وجہ کہ وہاں سب اپنی اپنی مرضی سے جو چاہتے کرتے. میرا تو اپنا یہ ماننا ہے کہ نعت خواں جب نعت شریف سنا رہا ہو، نعت کے درمیان کوئی کتنا بڑا توپ کیوں نہ آ جائے، نبی کی نعت کو روک کر اس کے لیے نعرہ نہیں لگایا جائے گا. کیا وہ آنے والا معاذ اللہ میرے نبی سے بڑا ہے؟ حضور کی نعت کو اس کے لیے روک کر نعرہ لگایا جائے؟ ہرگز نہیں. اس کا بھی خیال رکھا کریں. ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے کہ انشاءاللہ جب حضور کی نعت سنی جا رہی ہو تو حضور کی نعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. آنے والا آئے ادب سے لاؤ، لا کر بٹھاؤ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ممبر سے نعرہ نہیں لگتا تو مجمع میں لوگ نعرہ لگانے لگتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. حضور کی نعت شریف ہو رہی ہو تو نعت شریف کی طرف توجہ کہ انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ساری امت کو لے کر کھلے میدان میں گئے. بہت توجہ طلب گفتگو. پورے مجمع کو لے کر آپ گئے ایک اوپن گراؤنڈ میں. آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور تم ہاتھ اٹھاؤ، رب کی بارگاہ میں آمین کہو. سب نے ہاتھ اٹھایا. اللہ کے نبی گڑ گڑاتے ہیں، گریوزاری کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا تیرے یہ بندے پریشان ہیں، اے اللہ ان کے بڑھاپے کو دیکھ، ان کے بچوں کو دیکھ، کمزوروں کو دیکھ، بیماروں کو دیکھ. اے اللہ آسمان سے بارش نہ ہوئی تو یہ تو سب کے سب مارے جائیں گے. جب اللہ کے نبی نے دعا کی تو آواز آتی ہے موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک میرا نافرمان بندہ بھی ہے، ایک میرا باغی بندہ بھی ہے، دن رات میری بغاوت میں لگا رہتا ہے. یہ جو میں نے پانی کو روکا ہے اسی کے گناہوں کی وجہ سے میں نے روکا ہے. اے موسیٰ اگر تو چاہتا ہے میں آسمان سے بارش نازل کروں، اس سے کہہ دے وہ مجمع کو چھوڑ کر باہر نکل جائے، وہ بستی کو چھوڑ کر چلا جائے. میں وعدہ کرتا ہوں وہ بستی کو چھوڑ کر جائے گا، میں آسمان سے بارش نازل کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، اب اے سنیوں یہاں سن لو، اگر آسمان سے بارش نہیں ہوتی یہ نہ سمجھنا اللہ کے خزانے میں پانی کی کمی ہو گئی ہے معاذ اللہ، نہیں بلکہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا. کل تک کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، آج کاروبار میں وہ بات نہیں رہی. اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا. اولاد میری بات نہیں مانتی، اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا. میں نے بیوی کی خوشیوں کا خیال رکھا، جو چاہا کھلایا ہے، جو مانگا پہنایا ہے، پھر بھی میری بات نہیں مانتی. اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا. اور یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، آج ہم سے بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، حضرت میری بیٹی میری بات نہیں مانتی. میں اپنی بیوی کو جو چاہتی ہے ہر اس کی خوشی کا خیال رکھتا ہوں، لیکن میری بیوی میری بات نہیں مانتی. میں کہتا ہوں لوگوں اگر تمہارے اپنے جیسے لوگ جو تم جن کے حاکم ہو، جو تمہاری اولاد ہے، وہ تمہاری بات نہیں مانتی، تمہیں تکلیف ہوتی ہے. اگر تمہاری بیوی نہ مانے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اگر دوست نہ مانے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اگر شاگرد نہ مانے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہارے جیسے لوگ تمہاری بات نہیں مانتے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. کبھی تم نے غور کیا یہ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میں پوچھتا ہوں جو تمہاری بات نہ مانے تمہارا دل دکھتا ہے، تم ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ. تم تو چاہتے ہو دنیا تمہاری مانے، لیکن کیا تم خود اللہ رسول کی مانتے ہو؟ نہ اللہ کی مانتے ہو نہ اللہ کے نبی کی، اور چاہتے میری سب مانے. یہ کیسے ممکن ہے؟ سنو، جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا اس کے اپنے بھی اس کی نہیں مانتے، اور جو اللہ رسول کی مان لیتا ہے اس کی جوتیاں بھی اس کی بات مانا کرتی ہیں. جو اللہ رسول کی بات مانتے ہیں انا ساگر کا پانی بھی اس کی بات مانتا ہے. ارے جو اللہ رسول کی بات مانتے ہیں جوگی جے پال جیسا بھی اس کی بات مان لیتا ہے. زندہ باد. اس کی وجہ کہ انہوں نے کبھی اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کی تھی. ان کا معاملہ طبیعت والا نہیں تھا، شریعت والا تھا. اور ہمارا حال، ہم کہلاتے حسینی ہیں لیکن صبح سے شام تک وہ کام کرتے ہیں جو معاذ اللہ یزید پلیت کیا کرتا تھا. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ ہر صبح اٹھ کر داڑھی منڈانا کس کا کام؟ نماز فجر میں پیر پھیلائے سوتے پڑے رہنا کس کا کام؟
झूठ बोलना किसका काम, नाच गाने से मोहब्बत करना किसका काम, एक एक करके नमाजें कज़ा करना किसका काम, दूसरों की बहू बेटियों पर गंदी नजरें डालना ये किसका काम। ये मैंने 8-10 चीजें गिनाई हैं। शराब पीना किसका काम है, गालियां देना किसका काम है, अल्लाह रसूल की बगावत करना किसका काम है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी तो यजीद पलीद में मिलेंगी। और इमाम हुसैन का हाल तो ये था, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम गोया यूं कहते हैं, जिंदगी दी उसी की थी, जिंदगी दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अरे हालत सजदा में भी अपनी गर्दन को कटाकर अपने आप को बड़ा नहीं समझते, साहिबे कमाल नहीं समझते, और यहाँ दामन पर लाखों गुनाहों के दाग हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को बख्शा बख्शाया समझते। अल्लाह ने बारिश को रोका गुनाह की वजह से। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, ऐ लोगों तुम्हारे बीच एक अल्लाह का बागी है, अल्लाह ने बारिश को उसकी वजह से रोका है। मैं हुक्म देता हूं वो निकल जाए मजमे से, वो नहीं गया तो सब मारे जाएंगे, वो चला गया तो सबकी जान बच जाएगी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, जानते हो हर कोई दाएं बाएं देख रहा था कौन जाता है, अभी पता चलेगा कौन है वो। हर कोई देख रहा था लेकिन कोई एक भी ना निकला। लोगों को पता नहीं बात किसकी हो रही है, लेकिन वो गुनहगार तो जानता था कि बात मेरी है। उसने कान नहीं मरोड़े, उसने गालों पर तमाचे नहीं मारे, ना वो निकल कर गया, ना अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह फेरी, बल्कि गर्दन को झुकाया और रब की बारगाह में दिल ही दिल में तौबा करता है, अल्लाह कल तक मैंने जितने गुनाह किए तूने मेरे गुनाहों पर पर्दा डाला, आज अगर मैं भरे मजमे से निकल कर जाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो बागी मैं हूं, वो नाफरमान मैं हूं, वो गुनहगार मैं हूं। ऐ अल्लाह अब तक तूने मुझे बचाए रखा, तुझसे वादा करता हूं आज भी तूने रुसवाई से बचा लिया, जिल्लत से बचा लिया। आज अगर इनकी नजरों में गिरने से तूने मुझे बचा लिया, मैं वादा करता हूं अब कभी गुनाह नहीं करूंगा, अब कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। अभी वो बंदा दिल ही दिल में तौबा कर रहा था, अचानक बादल उमड़ धुमड़ कर आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। लोग हैरान थे, अल्लाह के नबी परेशान थे, एक बंदा भी निकल कर नहीं गया। फिर ये बादल कहां से आ गए, ये बारिश कैसे हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह जाने वाला कोई गया नहीं, फिर बारिश कैसे आ गई। जानते आवाज आती है, ऐ मूसा सुन ले, जिस बंदे के गुनाहों की वजह से मैंने बारिश को रोका था, आज उसी बंदे की सच्ची तौबा की बरकत से मैंने आसमान से बारिश को बरसाया है, मैंने बादलों को भेज दिया है, उसी की तौबा की बरकत से बारिश बरसी है। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह अब उस बंदे ने तौबा कर ली है, अब तो वो नेक बन गया है, कम से कम कोई नहीं जानता, मुझे तो बता दे कि वो कौन है, मैं तो देख लूं कि वो बंदा है कौन। अल्लाह फरमाता है, मूसा कल तक जब गुनाह करता था तब मैंने तुझे नहीं बताया कि वो कौन है, अब तो तौबा कर चुका है, अब मैं कैसे बताऊं कि वो बंदा है, मैं कैसे बताऊं कि वो बंदा है। अल्लाह अकबर। कितना रहीम है मेरा रब, कितना करीम है मेरा रब, उसकी शान सत्तारी का क्या कहना, उसकी शान गफ्फारी का क्या कहना। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे। रब ने तौबा के दरवाजे को खोले रखा है, मेरे बंदे पलटा, मेरे बंदे पलटा, मेरे बंदे पलटा, लेकिन हम है कि दिन रात अपनी खातिर जहन्नम का ईंधन तैयार करने पर लगे हैं। हमें तो जैसे लगता है हमने जहन्नम में जाने की जिद कर रखी है। मेरे आका फरमाते हैं, तुम जहन्नम में गिरना चाहते हो, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर बचाता हूँ। अल्लाह अकबर। रब रहमान है और महबूब रहमतुल लिल आलमीन है। आका फरमाते, मैं तुम्हें जहन्नम से कमर पकड़ पकड़ कर बचाता हूँ। मैं कहता हूँ, सुन्नियों जरा बताओ, आज तुम्हारे दोस्त दुनिया में कितने हैं, आज तुम्हारा खानदान कितना बड़ा है, आज तुम्हारी जान पहचान कितनी लंबी चौड़ी है, लेकिन मरने के बाद जब कब्र में जाओगे, ये जितने भी हैं इनमें से कोई एक भी आएगा
گا جب میدان قیامت میں تم کو اٹھایا جائے گا. کیا بتاؤ میدان قیامت میں تو ہی تمہارا پرسان حال ہوگا. میرے نبی فرماتے ہیں کل قیامت میں میدان محشر میں ایک میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہوگی. یہ دونوں ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی کا طویل عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہوگا. میاں بیوی آپس میں ملیں گے. بیوی شوہر کا دامن پکڑے گی اور کہے گی میرے شوہر تو نے مجھے پہچانا. اے میرے شوہر میں تیرے نکاح میں تھی, میں نے تیری خدمت کی, تو نے میری خوشیوں کا خیال رکھا, میں نے جو چاہا تو نے کھلایا ہے, میں نے جو چاہا تو نے پہنایا ہے, کبھی میری آنکھ میں آنسو تو نے نہیں آنے دیا, کبھی تو نے میرا دل نہیں دکھایا ہے. آج کا کوئی مولوی بیان نہیں کرتا. امام الانبیاء فرماتے ہیں بیوی کہے گی تو میرا شوہر تھا, میں تیری بیوی تھی, آج میں تجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی, آج مجھ کو ایک نیکی دے دے. اگر تو ایک نیکی دے دے گا میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گی, میری آخرت سنور جائے گی. ایک نیکی دے دے. آقا فرماتے ہیں ایک نیکی جیسے ہی وہ مانگے گی شوہر دامن جھٹک دے گا, فوراً جو ہے اس کو پیچھے کرے گا اور کہے گا اے عورت خامخواہ میرے پیچھے کیوں لگتی ہے, تو بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے جبکہ میں نے اس سے پہلے تجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. ارے جس بیوی کے بارے میں وہ نہ جانے کتنی مرتبہ کہتا تھا میں تیرے بنا تو زندہ نہیں رہ سکتا ہوں, میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, میں اپنے ماں باپ سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں, ایک دن تو مائکے چلی جائے تو مجھے نیند نہیں آتی ہے. ارے جس بیوی سے محبت کرتا تھا اور اس کی جدائی میں تڑپتا تھا, میدان قیامت میں وہی بیوی ایک نیکی مانگے گی تو فوراً جھٹک کر کہے گا میں تجھے پہچانتا نہیں. ذرا سوچو جب بیوی شوہر ساتھ نہیں دے گا, جب بھائی ساتھ نہیں دے گا, جب دوست ساتھ نہیں دے گا, جب پارٹنر ساتھ نہیں دے گا, جب کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں دے گا, جب باپ کام نہیں آئے گا, جب ماں کام نہیں آئے گی, تو ایسے میں کام کون آئے گا؟ جس کی سنتوں کو تم ترک کیے بیٹھے ہو وہ امام الانبیاء قیامت میں کام آئیں گے. ارے جس نبی نے کہا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تم ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے, وہ قیامت میں کام آئیں گے. اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا, آپ نے فرمایا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, میرے امام میدان قیامت کا وہ منظر کھینچتے ہیں اور بیان فرماتے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ, ماں جب اکلوتے کو, ماں اکلوتے کو چھوڑ دے, میرے نبی بے سہارا نہیں چھوڑتے, آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. جس نبی کی سنتوں کو چھوڑے بیٹھے ہو, کل قیامت کے دن اس نبی کے سوا کوئی سہارا دے گا, کوئی کام آئے گا؟ کامیابی یوٹیوبر بننے میں نہیں ہے, کامیابی فیس بک پر سبسکرائبر بڑھانے میں نہیں ہے, کامیابی نچنیا گویا اور ٹک ٹاکر بننے میں نہیں ہے, کامیابی دنیا کی لذتوں اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے پر نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, نبی کی سنت پر تم عمل نہیں کرتے. کوئی نچنیا بالی پہن لے تو بالی پہننے میں شرم نہیں آتی, اگر کوئی نچنیا سر منڈا لے تو سر منڈانے میں شرم نہیں آتی. ایک بات کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں یاد رکھنا, اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو سلمان رشدی کے نقش قدم پر چلو گے, کامیابی نہیں ملے گی. سلمان خورشید کے نقش قدم پر چلو گے, کامیابی نہیں ملے گی. سلمان خان کے راستے پر چلو گے, کامیابی نہیں ملے گی. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تمہیں جناب سلمان فارسی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا, تمہیں ان کی راستے کو اپنانا ہوگا. اور یہ بھی سنتے چلو, آج تمہارے موبائل میں نہ جانے کتنے ایپ ہوں گے, ہر ایپ کا سہارا لیتے ہو کسی نہ کسی ضرورت کے تحت. آن لائن شاپنگ کرنا ہو تو الگ ایپ ہے, اگر آپ کو گیم کھیلنا ہو تو الگ ایپ ہے, اگر اکاؤنٹ چیک کرنا ہو تو الگ ایپ ہے, الگ الگ طرح کے ایپ ہیں. اسی طرح گوگل میپ ایک ایپ بھی ہوتا ہے لوگوں کے موبائل میں. آپ کو دنیا کے راستے ڈھونڈنے ہو تو گوگل میپ آپ کے کام آتا ہے. اگر کہیں انجان جگہ پر جانا ہو, کہیں نئی جگہ پر جانا ہو تو گوگل میپ سہارا دیتا ہے. اب یہ بھی سن لو, آپ گوگل میپ کے ذریعے زمین کے نقشے تو ڈھونڈ سکتے ہو, آپ ملکوں کو تو تلاش کر سکتے ہو, آپ شہروں کو تو تلاش کر سکتے ہو, دنیا کو
ڈھونڈنے کے لیے گوگل میپ کا سہارا چاہیے، اور جنت میں جانے کے لیے غوث اعظم کا سہارا چاہیے۔ گوگل میپ کے ذریعے جنت کا راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے، جنت کا راستہ تو غریب نواز بتائیں گے، جنت کا راستہ تو محبوب الہی بتائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج کس محفل میں ہمیں توبہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ، محبت سے کہیں۔ دیکھیے سید صاحب شاید چلے ہوں گے، وہیں سے ہلچل شروع ہو گئی ہے، وہیں سے آپ بیٹھے رہے میرے بھائی، وہ آئیں گے نا، میں نے کہا، لیکن آپ مانتے نہیں ہیں، اور جب چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ نہیں مانتے نا تو اس وقت مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ جن کو ایک اعلان سمجھ میں نہیں آتا، پورا بیان کیا خاک سمجھ میں آتا ہوگا۔ ایک اعلان کے بیٹھو اطمینان سے، یہ نہیں سمجھتے تو 2-2.5 گھنٹے کا بیان کیا سمجھتے ہوں گے آپ؟ ایک چھوٹی سی بات ہے بیٹھے، اچھا آپ کھڑے بھی ہو جائیں گے تو کون سا تیر مار لیں گے بتائیے؟ سید صاحب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو وہاں جائیں گے، وہ یہیں آئیں گے نا، اور آپ بیٹھے رہیں گے تو کہاں جائیں گے وہ؟ جی تو بھی یہیں آئیں گے، تو آپ بیٹھے رہیں نا۔ ہاں علماء آئیں احتراماً کھڑے ہو جائیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن کھڑے ہونے کا مطلب اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اس کے بعد پھر بیٹھ گئے۔ جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بھاگنے لگتے ہیں، پھر بھگدڑ مچ جاتی ہے اور پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب 2 باتیں اور بیان کروں گا میں، اور سید صاحب آگے تو بھی یہ 2 باتیں بیان ہی کروں گا میں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ کہ سید صاحب میری تقریر میں اکثر وقت سے پہلے آ جاتے ہیں اور یہ کہنے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو سننے کے لیے آیا ہوں، سمجھے؟ کیونکہ بہت ہی کم ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو ساتھ سنتے ہیں، ان کا سفر کہیں اور ہوتا ہے، میرا کہیں اور ہوتا ہے۔ تو اب اتفاق سے ہم 3 دن کے دورے پر یو پی میں ساتھ تھے، اس سے پہلے جھارکھنڈ میں تھے، تو سید صاحب پہلے ہی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے آنے پر آپ مائک نہ چھوڑیں، آپ گفتگو کمپلیٹ کریں، میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ بھی سن لو، میں جوانوں سے کہوں گا، آپ کو سید صاحب کی ذات سے محبت ہے نا؟ جی آل رسول ہے، اولاد غوث اعظم ہے، کرنا ہی چاہیے۔ یہاں اور بھی سادات موجود ہوں گے، ان سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور ویسے ہی محبت ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ سارے سادات ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، سارے سادات۔ اب میرے پیارے آقا کے پر کوئی مقرر ہے تو زیادہ چاہتے ہیں، کوئی مقرر نہیں ہے تو کیا اس کو نہیں چاہیں گے؟ اس کی رگوں میں بھی تو وہی میرے نبی کا خون ہے نا، اس کی رگوں میں بھی تو غوث اعظم کا خون ہے۔ اب وہ مقرر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ احترام تو اس کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی رگوں میں بھی میرے حضور کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سید صاحب کی ذات سے محبت ہے تو سید صاحب کی بات سے بھی محبت کرنا کہ انشاءاللہ صرف ذات سے نہیں کہ میں دیکھنے آیا ہوں، نہیں، جو کہیں گے وہ سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب سید صاحب آ جائیں، پھر میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو آج اس اصلاح معاشرہ کانفرنس سے اگر اٹھنا ہے تو رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ، اور کس کے دامن میں کتنے گناہ ہیں، اس کی خود کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، اس کے خود کے اعمال کیسے ہیں، اگرچہ اس کے اپنوں کو پتہ نہ ہو لیکن وہ خود تو اچھی طرح سے یہ بات جانتا ہے۔ کل قیامت میں میرے نبی کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے، تو دن رات انہی کی نافرمانی، دن رات انہی سے بغاوت کر کے آپ بتائیے دنیا میں کوئی عزت حاصل کر سکتے ہیں، کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے کہا تھا آخر میں 2 باتیں عرض کروں گا، اور میں نے یہ بھی کہا سید صاحب آ جائیں گے تو بھی 2 بات مکمل کر کے مائک دوں گا، لیکن اب 2 میں سے چونکہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، چونکہ ناز شریف بھی باقی ہے تو ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا، اب اس امید کے ساتھ کہ آپ جیسے پہلے سن رہے تھے ویسے ہی انشاءاللہ اس آخری بات کو بھی بغور سنیں گے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سبحان آج جوان یہ سمجھتا ہے کہ جوانی کبھی ختم ہونے والی نہیں، جوان یہ سمجھتا ہے کہ میری رگوں میں گرم خون ہے، میری ہڈیوں میں طاقت ہے، میں اپنی زندگی کسی اور کی مرضی کے مطابق کیوں گزاروں؟ نہ باپ کی سننا ہے، نہ ماں کی سننا ہے، نہ مسجد کے امام کی سننا ہے، نہ ہر رات جلسوں میں چیخنے چلانے والے مولویوں کی سننا ہے،
ہم جئیں گے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق، تو میں پوچھتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق جیو گے تو آخرت میں فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونا، بلکہ فیصلہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو جب آخرت میں فیصلہ اللہ کی مرضی سے ہونا ہے تو کتنا ہی بہتر ہو کہ زندگی بھی اللہ ہی کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ آؤ میں تمہیں مدینے کے ایک نوجوان کو دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدینہ آج ہماری آبادیوں کا جوان، آج ہم اور آپ جوان ہیں تو ہماری جوانی کس طرح گزر رہی ہے، کس راستے پر۔ مدینہ شریف کا ایک جوان آؤ دیکھو، سالبہ بن عبد الرحمن ان کا نام، 16 سال کے جوان صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے، میرے آقا جب کوئی کام بتاتے، حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نبی کا حکم سنتے فوراً مدینے کی گلیوں میں دوڑ جاتے، آقا کے ایک حکم پر عمل کرتے۔ آقا فرماتے سالبہ بیٹھ جا، سالبہ بیٹھ جاتے، حضور فرماتے کھڑے ہو جا، حضرت سالبہ فوراً ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ آقا فرماتے سالبہ جاؤ فلاں کو بلا لاؤ، حضرت سالبہ فوراً مدینے کی گلیوں میں دوڑ پڑتے تھے۔ حضور کے ایک حکم پر لبیک کہنے والے جناب سالبہ بن عبد الرحمن اللہ اکبر ایک مرتبہ حضور کی محفل میں تشریف فرماتے، آقا نے فرمایا سالبہ جاؤ فلاں غلام کو بلا لاؤ۔ حضرت سالبہ نے سنا مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ہیں، مدینے کی گلیوں سے گزر رہی ہیں، دوپہر کا وقت تھا، فرمایا گیا ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، حضرت سالبہ چلے جا رہی ہیں، اچانک ہوا کے ایک جھونکے نے ایک گھر کے دروازے پر پڑے پردے کو اڑا دیا۔ پردے کا جیسے ہی اڑنا تھا، اتفاق سے حضرت سالبہ کی نظر اس گھر کے دروازے پر پڑتی ہے، پردہ اڑ رہا تھا، آپ کی نظر گھر کے دروازے پر پڑی، آپ نے دیکھا اندر کوئی خاتون تھی جو غسل کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت سالبہ کی جیسے ہی ان پر نظر پڑی فوراً نگاہوں کو جھکاتے ہیں، اپنے چہرے کو پھیرتے ہیں، وہاں کا راستہ بدلتے ہیں اور دل ہی دل میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر، یہ میں نے کیا کر دیا، میرے آقا نے مجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور مجھ سے کتنا بڑا جرم ہو گیا، اب تو میں نبی کی محفل میں جانے کے لائق نہ رہا، اب تو میں اپنے آقا کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہا۔ حضرت سالبہ کا حال یہ تھا، وہ مدینے کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح دوڑنے لگے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، آخر میں اپنے آقا کو منہ کیسے دکھاؤں گا۔ حضرت سالبہ کبھی دائیں جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ آخر کار مدینے کو چھوڑ کر آپ باہر نکل جاتے ہیں، وقت گزرتا گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، 3 گھنٹہ ہو گیا، حضرت سالبہ واپس نہیں آئے۔ آقا نے سیدنا سلمان فارسی کو اور سیدنا عمر فاروق اعظم کو حکم دیا جاؤ جا کر دیکھو سالبہ کہاں رہ گئے، کام تو مختصر تھا، اتنا وقت کیسے لگ گیا۔ یہ دونوں حضرات آتے ہیں، مدینے میں تلاش کرتے ہیں، حضرت سالبہ کا کوئی پتہ نہ چلا، ان کے گھر گئے تو معلوم ہوا وہ نہیں آئے تھے، جس صحابی کو بلانے کے لیے بھیجا تھا ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کہا وہ میرے پاس نہیں آئے۔ یہ دونوں تلاش کر کے واپس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا حضرت سالبہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ نہ جانے کہاں چلے گئے۔ آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، انہیں کل پھر تلاش کرنا۔ دوسرا دن آتا ہے، مدینے میں ڈھونڈتے ہیں، ان کا پتہ نہ چلا۔ تیسرے دن آقا فرماتے ہیں مدینے سے باہر نکل کر ان کو ڈھونڈو کہاں گئے۔ اب مدینے سے باہر نکل کر انہیں تلاش کیا جاتا ہے صحرا میں، انہیں تلاش کیا جاتا ہے میدان میں، انہیں تلاش کیا جاتا ہے بیابان میں، حضرت سالبہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ چند دن گزرے تھے، تلاش کرتے کرتے ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا اے چرواہے، تو نے 16 سال کے کڑیل جوان کو دیکھا ہے جس کا چہرہ ایسا ہے، جس کا قد ایسا ہے، جس کی زلفیں ایسی ہیں، جس کی رنگت ایسی ہے۔ اس چرواہے نے کہا اس طرح کے کسی جوان کو میں نے نہیں دیکھا، ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے میں جو تمہیں بتانا چاہوں گا۔ چند دن گزرے ہیں، اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی ایک لڑکا ہے جو پیشانی کو سر میں زمین پر رکھ کر دن رات روتا رہتا ہے،
وہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے, وہ کس وجہ سے روتا ہے, مجھے کچھ معلوم نہیں ہے, بس ہر وقت وہ روتا ہے. دن کا اجالا ہو تو گڑ گڑاتا ہے, رات کا اندھیرا ہو تو روتا جاتا ہے, جب صبح ہوتی ہے وہ پہاڑی سے نیچے اتر کر آتا ہے, اپنی بکریوں کا دودھ نکال کر میں اس کے حوالے کرتا ہوں, چند قطرے دودھ پینے کے بعد وہ پھر پہاڑی پر چلا جاتا ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا, ہو نہ ہو حضرت ثعلبہ ہی ہوں گے. سیدنا عمر فاروق اعظم نے چرواہے سے کہا اب صبح جب وہ نوجوان آئے گا اس کو دودھ مت دینا, ہمیں اطلاع کر دینا. اس نے وعدہ کر لیا. دوسری صبح حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن آتے ہیں, چرواہے نے بہانہ کیا تم تھوڑی دیر بیٹھو میں تمہیں دودھ دیتا ہوں, یہ کہہ کر وہ مدینے میں آتا ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم کو اطلاع کرتا ہے, جناب سلمان فارسی کو ساتھ لے کر یہ دونوں حضرات آتے ہیں. آ کر دیکھا تو جانتے ہو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن, ارے چند دنوں پہلے وہ جو 16 سال کا خوبصورت جوان تھا جسے نبی نے آسمان کا ستارہ فرمایا تھا, وہ جو نبی کو دیکھنے والا صحابی تھا, اللہ اکبر, وہ جو حسین و جمیل ہوا کرتے تھے, ان کا حال یہ تھا کہ چند دنوں کے اندر وہ سوکھ کر بالکل کانٹا بن چکے تھے, ان کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. عمر فاروق اعظم کی آنکھیں پٹی رہ گئی. آپ نے فرمایا ثعلبہ یہ تیرا حال کیا ہے, آخر تو ایسا کیوں کرتا ہے, آخر دن رات رونے کی وجہ کیا ہے. حضرت ثعلبہ اس سوال کے جواب پر بھی آنسو بہاتے ہیں, عرض کرتے ہیں عمر میں بہت بڑا گناہگار ہوں, اے عمر میں کیا بتاؤں مجھ سے کتنا بڑا جرم ہو گیا, میں اپنا گناہ بھی تمہیں بتا نہیں سکتا. عمر فرماتے ہیں میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں چلو. عرض کرتے ہیں مجھے آپ نہ لے جائیں, اپنے نبی کو میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں, میں بہت بڑا گناہگار ہوں. عمر فاروق اعظم نے بہت سمجھایا اور منایا لیکن وہ تیار نہ ہوئے. آخر کہا ٹھیک ہے تم انتظار کرو, ہم حضور کو جا کر اطلاع کرتے ہیں. اب یہ دونوں غلام جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں, جا کر عرض کرتے ہیں آقا ثعلبہ تو صرف دیوانوں کی طرح روتا ہے, آنے کو تیار نہیں ہے. اب جانتے میرے نبی کیا کرتے ہیں, اللہ اکبر, رحمت للعالمین آقا تڑپ اٹھتے ہیں اور جناب سیدنا عمر فاروق اعظم کے ساتھ لے کر ثعلبہ کے پاس آتے ہیں. حضرت ثعلبہ اتنے کمزور ہو چکے تھے, ان میں بیٹھنے کی طاقت نہ تھی, وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے. ان کو لیٹا دیکھ کر میرے آقا تشریف لاتے ہیں, سرہانے بیٹھ جاتے ہیں, ان کے سر کو اٹھاتے ہیں, اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں. حضرت ثعلبہ نے سوچا شاید میرے والد آئے ہوں گے, شاید میری ماں کو پتہ چل گیا ہوگا, شاید میرا بھائی آیا ہوگا. حضرت ثعلبہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو دیکھا میرے خاندان کا کوئی نہیں ہے, امام الانبیاء نے میرے سر کو اپنی گود میں رکھا ہے, رحمت للعالمین نے میرے سر کو اپنی گود میں رکھا ہے. فوراً تڑپنے لگتے ہیں, اپنے سر کو زور زور سے ہلانے لگتے ہیں. عرض کرتے ہیں آقا مجھ گناہگار کے سر کو زمین پر ڈال دیں, آقا میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کی گود میں اپنا سر رکھ سکوں, آقا میرے سر کو زمین پر ڈال دیں. اللہ اکبر. آقا فرماتے ثعلبہ ارے جس گناہ کو یاد کر کر کے تو دن رات روتا ہے تجھے پتا بھی نہیں ہے میرے رب نے کب کا تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے, کب کا رب نے تیری توبہ کو قبول کر لیا. حضرت ثعلبہ مسکرانے لگتے ہیں. نبی فرماتے ثعلبہ اب بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہا ہے. عرض کرتے ہیں آقا یوں محسوس ہوتا ہے پورے بدن پر جیسے چینٹی چل رہی ہو, پورے بدن پر چینٹی رینگتی ہو. آقا فرماتے ثعلبہ تمہاری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر. ابھی گفتگو چل رہی تھی, ان کے جسم سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے, جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے. حضرت ثعلبہ کا انتقال ہو گیا. صحابہ ان کی لاش کو لے کر مدینے میں آتے ہیں, انہیں غسل دیا جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے, جنازہ اٹھایا جاتا ہے. جب مدینے کی گلیوں سے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کا جنازہ لے کر چند صحابہ گزر رہے تھے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے امام الانبیاء بھی جنازے میں ساتھ تھے, لیکن آقا اپنے پیروں کے بل نہیں چل رہے تھے بلکہ غلام کی میت میں آقا اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے. عمر فاروق اعظم سے رہا نہ گیا. عرض کرتے ہیں آقا یہاں اتنی بھیڑ تو نہیں ہے, پھر آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے ہیں؟ آقا فرماتے عمر جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. اگرچہ ثعلبہ کے جنازے میں چند لوگ
آئے ہیں، لیکن تمہیں کیا پتا سالبہ کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے، 70,000 فرشتے اترے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر کسی 16 سال کے صحابی کی نظر ایک عورت کے جسم پر غلطی سے پڑ جائے تو اس کی توبہ کا حال یہ ہے، اس کو اپنے آپ کو گناہگار سمجھنے کا حال یہ ہے، وہ دن رات روتے ہیں، رب کی بارگاہ میں گریزاری کرتے ہیں، میں نبی کو منہ کیسے دکھاؤں گا، میں نبی کو منہ کیسے دکھاؤں گا۔ اور تم پوری رات یوٹیوب پر ایسی ویڈیو ڈھونڈتے ہو، کوئی گندی فلم مل جائے، کوئی ویڈیو مل جائے، کوئی ننگی ہیروئن مل جائے اور تمہارے ہاتھ کچھ لگ جائے، اپنے دوستوں کو لنک بھیجتے ہو، یہ ویڈیو تو نے نہیں دیکھا ہوگا، ایک لنک بھیجا، دیکھ مزہ آ جائے گا۔ اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک غلطی جو گناہ میں بھی شامل نہیں، آپ سوچے صحابی کی نظر غلطی سے پڑ گئی تو ان کی توبہ کا حال یہ ہے، نبی کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ تو پوری رات گندی فلمیں دیکھ کر، واٹس ایپ پر گندی چیٹنگ کر کے، تم بتاؤ تمہیں کبھی خیال آتا ہے میں قیامت میں نبی کو منہ کیسے دکھاؤں گا، میں قبر میں نبی کو منہ کیسے دکھاؤں گا، میں قیامت میں امام حسین کو منہ کیسے دکھاؤں گا، میں قیامت میں غوث اعظم کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ ارے جن کا نام لیوا ہوں ان آقاؤں کو قیامت میں اپنا منہ کیسے دکھاؤں گا؟ اے سنیوں، میں تم سے کہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، میں تم سے کہتا ہوں، اپنے موبائل کو تم 8 گھنٹے نہیں، اگر 20 گھنٹے بھی دیکھتے ہو تو موبائل دن رات دیکھنے پر تمہارے نام اعمال کے گناہوں میں سوائے اضافے کے اور کچھ نہیں ہونا ہے۔ اگر 20 گھنٹے بھی موبائل کے اسکرین کو تکتے رہو گے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن موبائل ہٹا کر ایک بار محبت سے بوڑھی ماں کے چہرے کو دیکھو گے، نبی فرماتے ہیں اللہ تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تمہارے پاس اپنی ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے، تمہارے پاس اپنے باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، ارے تمہارے پاس قرآن کی زیارت و تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے، تمہارے پاس اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، تم نے سارا ٹائم انٹرنیٹ کے نام لکھ دیا، تم نے سارا ٹائم PUBG کے نام لکھ دیا، تم نے سارا ٹائم فیس بک کے نام لکھ دیا، تم نے سارا ٹائم یوٹیوب کے نام لکھ دیا۔ یہ تم جو کر رہے ہو یاد رکھنا، اس سے تمہاری دنیا بھی تباہ ہوگی، اس سے تمہاری آخرت بھی تباہ ہوگی۔ یہ راتوں کو ویڈیو دیکھنے والوں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نگاہوں کو لذت مل رہی ہے لیکن قبر میں ایندھن تیار ہو رہا ہے، قبر جہنم کا گڑھا بن رہی ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل پاک میں جو آئے ہیں اللہ سب کو اٹھنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔